لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيع بن حراش رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس النار فماء بارد عذب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وأنا سمعته متفق علیہ. اس حدیث شریف میں اور اس کے بعد کچھ روایات ہیں جس میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں. کچھ تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کو آیات الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی نشانیاں، اور کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں. جہاں تک تعلق ہے چھوٹی نشانیوں کا، اس کا ظہور تو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور اس وقت وہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. مثلاً ایک حدیث جبریل ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی ام الاحادیث کہی جاتی ہے. ام الاحادیث کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام حدیث کا خلاصہ. جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورا قرآن پہلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری اس کا خلاصہ ہے، تو پورے تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے اور قرآن کا خلاصہ الحمد شریف میں ہے. تو الحمد شریف جو ہے یہ پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ ہے. کیسے؟ قرآن نازل ہوا ہے مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے، بندے کو معبود سے ملانے کے لیے، عابد کو اپنے رب سے ملانے کے لیے قرآن اس لیے اترا ہے. اور اس کے لیے کبھی حق تعالی شانہ قرآن کریم میں پہلے کے واقعات پیش کرتے ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا اور تفصیل اور ڈیٹیل سے بتایا کہ وہ جنت میں رہتے تھے اور جنت سے نکلنا کیسے ہوا. اور اس موقع پر قرآن نے ایک خاص بات کی طرف ایک اشارہ فرمایا کہ آدم و حوا جنت میں رہتے تھے، ہم نے ان کو ایک درخت کی جو بھی چیز تھی وہ ہم نے کھانے سے منع کیا تھا. آدم و حوا نے اس کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں ان کے بدن کے کپڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتار دیے. اب اللہ کو کپڑے اتارنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجنے کی ضرورت تھی نہیں، حکم تھا اللہ کا، تو کپڑے اتر گئے. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. بہرحال جب سطر کھل گیا تو وہ دونوں کے دونوں آدم و حوا اپنے بدن پر درخت کے بڑے بڑے پتوں کو لے کر اپنے سطر کو چھپانے لگے. یہ ایک حیا کی بات تھی، تو اپنے سطر کو چھپانے لگے. اس بات کو جب نقل کی حق تعالی شانہ نے کہ ان کے کپڑے اتر گئے، تو حضرات صوفیہ اس پر ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہم السلام ایک مسئلہ پیش آیا
اور اس میں ان کے کپڑے اتر گئے. اے انسان، تو اس زمین پر جو گناہ کر رہا ہے اور دلیری کرتا ہوا جو گناہ کر رہا ہے، حق تعالی اور رب کریم قادر ہیں کہ راستے پر چلتے ہوئے تیرے کپڑے اتار دے. اللہ قادر ہے. اس کو کوئی فوج، ملٹری آدمی، پولیس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا حکم ہی کافی ہے. فرمایا تیرا رب قادر ہے کہ تو جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تیرے کپڑوں کو اتار دے، لیکن وہ رب ستار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، میری امت کو ذلیل نہ کرنا. تو یہ دعائیں ہیں اور ادھر رب کی ستاری ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمارے کپڑے نہیں اتار رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیدر بن کر، بے خوف بن کر زندگی نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت بڑی زبردست ہے. تو قرآن نے یہ جو واقعہ پیش کیا اس سے ایک سبق ملا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے پیش کیا کہ 950 سال کی محنت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ 80 آدمی صرف ایمان لائے، مرد و عورت. آپ انداز لگائیں کہ ایک انسان 950 سال تک محنت کرتا رہا اور صرف 80 آدمی ایمان لائے، یعنی ان کی کتنی مذاق اڑائی گئی ہوگی. جب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ، اس لیے کہ اللہ سیلاب کا عذاب بھیجنے والا تھا، فلٹ اور پانی کا عذاب بھیجنے والا تھا، تو فرمایا کہ کشتی بناؤ. تو نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ نوح تو اس کشتی کو بنا کر ریت میں چلائے گا. آپ انداز لگائیں کہ ان نبیوں کے قلب پر، ان نبیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس وقت قوم ان کی مذاق اڑا رہی ہوگی. شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی، تجارت کرتی تھی، بزنس مین تھی، اور وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ تھا کہ جب اپنا حق لینے کا وقت ہوتا تھا تو پورا لیتے تھے، بلکہ جھکا کر لیتے تھے، اور جب بیچتے تھے دوسروں کو دیتے تھے تو دندی مار دیا کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جب دینا ہوتا ہے دکاندار کو تو کبھی نیچے لوہا لگا دیا، کبھی مقناطیس لگا دیا، لوہی چمک جس کو ہم بولتے ہیں، کبھی اور کوئی چیز کے ذریعے سے اس کو جھکا دیا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی اور تجارت میں اس طرح ہیرا پھیری کرتی تھی. جب اپنا حق لینا ہوتا تھا تو پورا وصول کرتے تھے، اور دینا ہوتا تھا تو اس صورت میں وہ کمی کر دیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ حرام کا تم کھا رہے ہو، یہ ناجائز تم کھا رہے ہو. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ سنیں، وہ قرآن نقل کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو اتنا سا تانا ملے تو ہماری رات بھر کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ مجھے اس نے یہ کہہ دیا. انبیاء بڑے نازک دل ہوتے ہیں، اور نازک قلوب کو جب تانے دیے جاتے ہوں گے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پہلا سال تھا، ابھی پہلا سال ہجرت کا، مدینہ المنورہ کا پہلا سال تھا. مدینے کے قبیلے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے اور پکے سچے صحابی ہیں. تو حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہو گئے تو حضرت عیادت کے لیے چلے، بیمار پرسی کے لیے گئے. بیمار پرسی سنت ہے، حضرت خود تشریف لے گئے. راستے میں جا رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان بعد میں ہوا تو بھی اس کا اسلام نفاق والا تھا، لیکن اس وقت تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کی مجلس لگی ہوئی تھی. اس میں
مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی مدینے کا سردار تھا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کچھ باتیں کر رہا تھا. حضرت نے اچھا موقع دیکھا کہ بھئی لاؤ لوگ جمع ہے، میں کچھ دین کی بات ان سے کہوں، میں کوئی دین کا پیغام ان کو پہنچاؤں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤں. حضرت جب وہاں پہنچے اور اپنی بات کو کہنا شروع کیا تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ محمد اگر تیری بات اچھی ہے تو اپنی مجلسوں میں کہہ، یہاں بولنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. منع کر دیا آپ کو. حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ محمد یہ تو جو سواری لے کر آیا ہے، حضرت کھچر پر یا گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو کہنے لگا کہ یہ تیری سواری کی راکھ پاؤں سے اڑ رہی ہے، یہ میرے ناک میں آ رہی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے، کہہ کر اپنا ناک بند کر دیا. یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ جو مسلمان اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کہیے آپ کو جو کہنا ہے. اور جو عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے تھے وہ کہنے لگے کہ خبردار اگر کچھ بولا تو. یہاں تک کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، مسلمان اور مشرکین قریب تھا کہ لڑ پڑتے، آپس میں ٹکرا جاتے. حضرت نے سب کو خاموش کیا، لیکن عبداللہ ابن ابی کے ان کلمات کی وجہ سے حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. میرے بھائیوں، آپ ہی خود اندازہ لگائیں کہ آپ بے قصور ہو، آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ تو کسی کو حق بات کہنے کے لیے گئے ہیں، اچھی بات بتلانے گئے ہیں، اور ایسے موقع پر سامنے والا آپ کو تانا دے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو انبیاء کے قلوب تو بہت نازک ہوا کرتے تھے. حضرت کو بہت شدید تکلیف ہوئی. آخر بشر تھے، تکلیف ہونا انسانی نقطۂ نظر سے یقینی بات تھی کہ آپ کو تکلیف ہوئی. آپ سعد بن عبادہ کی عیادت کے وہاں جب پہنچے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پوری داستان سنائی اور کہا سعد، ابو حباب نے مجھے کیا کیا کہا، مجھے کتنے تانے دیے. حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. سعد بن عبادہ نے تسلی کے کلمات آپ کو کہے کہ حضرت وہ تو ایسا ہی ہے، نالائق ہے، فعفو معاف کر دو اس کو، درگزر کر دو، چھوڑ دو اس کو، وہ تو ایسا ہی بکواس قسم کا آدمی ہے. لیکن حضرت کو تسلی نہ ہوئی اس سے، حضرت کو اس سے سکون نہ ہوا. اب حضرت کو تسلی دے تو کون دے؟ کائنات کا مالک اب تسلی دے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. میرے پیغمبر، یہ اہل کتاب یعنی یہ یہودی اور یہ مشرک، ابھی تو آپ نے اتنا سنا ہے، ابھی تو آپ ان سے اتنا سنو گے کہ جس سے آپ کو اور تکلیف پہنچے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین، اذًى كَثِيرًا، بہت تکلیف کی باتیں آپ کو سننا پڑے گا. آپ کیا کریں گے؟ اللہ آپ تسلی دے رہا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پیغمبر ان کا جواب نہ دینا. اگر آپ نے صبر کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی. دنیا میں انسان جب کسی کی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اور جواب نہیں دیتا تو اس کے صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی طرف سے اس پر عذاب اترتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم صبر کرنے والے کو معمولی نہ سمجھنا. اگر اس نے تمہاری تکلیفوں پر صبر کر لیا ہے تو سمجھ لو کہ اب تمہارے حالات بگڑنے والے ہیں. انسان کا صبر جو ہے نا وہ بہت رنگ لاتا ہے. اتنے بڑے نبی کو اللہ نے یہ فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم نے بخشا نہیں، معاف نہیں کیا. برے حالات
جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو، یہ حرام کا کھا رہے ہو تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو جواب دیا، حضرت شعیب کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ جواب قرآن نے نقل کیا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب، کیا تیری نماز حکم دیتی ہے کہ ہمارے مال میں تو داخل ہو جاوے؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں جو کام کر رہے ہیں اس میں تو دخل اندازی کرے؟ آج بھی کچھ یہی ذہنیت ہے، آج بھی کچھ یہی ذہنیت ہے۔ میں اس وقت اس مسئلے کو نہیں بولتا، میں اجمالی طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت نے جب ہمیں کاروبار کا طریقہ بتایا، مثلا ہم کو احتکار سے منع کیا۔ احتکار کا معنی ہوتا ہے اسٹاک کرنا اور انتظار کرنا کہ مارکیٹ میں چیز ختم ہو جائے تو اونچے دام سے بیچوں گا، اس کو احتکار کرنا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ تم میری امت کو نقصان پہنچا رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ایگزامپل، مثال کے طور پر گیہوں کا آپ نے اسٹاک کر لیا اور آپ کے پاس کافی گیہوں ہے، چاول کا اسٹاک کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جب یہ مال نہیں ملے گا تب میں نکالوں گا تو مجھے دگنا بھاؤ ملے گا۔ اللہ کے حبیب نے اس سے منع فرمایا۔ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ہمیں بزنس کے جب طریقے بتائے کہ تم بزنس ایسے کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، غبن نہیں کرو گے، جھوٹ بول کر نہیں بیچو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے بیچا ولم یکتما ونصحا بورک لہما، فرمایا کہ عیب نہیں چھپایا، مال میں جو عیب تھا آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، ونصحا اور خیر خواہی کی، بورک لہما، تو حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس مال میں برکت ہوگی۔ اور جس نے عیب چھپایا اور خیر خواہی نہیں کی اور جھوٹ بول کر کے کاروبار کیا، مثلا ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا قول امام بخاری نے نقل فرمایا کہ اس زمانے میں گھوڑوں کی مارکیٹ لگتی تھی اور وہاں بارے بنائے ہوتے تھے جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، طویلے ہوتے تھے، جیسے آج کل بھینسوں کے طویلے ہوتے ہیں تو گھوڑوں کے طویلے ہوتے تھے، تو کسی پر لکھا ہوا ہوتا تھا آریہ خراسان، آریہ سجستان، سجستان اور خراسان یہ دونوں شہر ہیں اس وقت ایران میں۔ اس زمانے میں ان دونوں جگہوں کے گھوڑے بہت مشہور تھے، تو بیچنے والا اپنے طویلے کے اوپر لکھتا تھا کہ اس طویلے کے اندر سجستان کے گھوڑے ہیں اور اس میں خراسان کے ہیں، حالانکہ وہ وہیں کے لوکل ہوتے تھے، نہ سجستان کے نہ خراسان کے۔ جھوٹ، اور یوں کہتے تھے جامس کل ہی یہ مال آیا ہے، آج ہی یہ مال آیا ہے، یہ کہہ کر جھوٹ بولتے تھے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج مارکیٹ اسی طرح ہے، مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں کپڑا سورت کا بنا ہے، احمد آباد کا بنا ہوا ہے اور اس پر جرمن اور جاپان کے سکے لگائے جاتے ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا کے سکے لگائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امپورٹڈ چیز ہے، یہ کل ہی مارکیٹ میں آئی ہے، یہ پرسوں ہی ہم نے لی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں بیچنا ہی ہے تو یہ جھوٹ بول کر کے روزی ہم کیوں کمائیں؟ ہم سچ بول کر کے کیوں نہ کمائیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عیب کو ظاہر کر دیا، اس میں یہ خرابی ہے،
اور پھر آپ بیچو گے تو اس مال میں برکت ہوگی. اور اگر عیب کو چھپایا اور خیر خواہی نہیں کی تو لم یبارک فیہما، اس میں برکت نہیں ہوگی. خوب سمجھ لو، برکت کا معنی بہت مال آ جانا نہیں ہے. خوب سمجھ لو، برکت کا مال بہت مال کا آنا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے 1000 تھے اور لاکھ ہو گئے برکت ہو گئی، اور لاکھ تھے اور 2 لاکھ ہو گئے برکت. یہ برکت نہیں ہے. برکت کہتے ہیں تھوڑے مال میں بہت کام ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور بہت مال میں کام تھوڑا سا ہو، اس کو بے برکتی کہا جاتا ہے. پھر برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تعالیٰ آپ کے تھوڑے سے مال کے اندر آپ کی بہت ساری ضرورتوں کو پوری کرے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ ایک واقعہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ حضرت الحمدللہ میری فیکٹری ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی دے رکھا ہے، لیکن بیماری مجھے ایسی لگی ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے کہ روزانہ بکرے کے گوشت کا قیمہ، اور وہ بھی 100 گرام سے زیادہ نہیں، اور اس کو پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح کو مخمل کے کپڑے میں یا کسی کپڑے میں اس قیمے کو رکھ کر کے اس کا پانی نچوڑ لیا جائے، اور اس پانی کو تمہیں صبح بھی پینا ہے، شام میں بھی پینا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر آپ کھاؤ گے تو مہینہ تو بہت دور کی بات 15 دن بھی نہیں جیو گے. فرمایا کہ حضرت ساری دولت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن میں 3 سال سے اس پانی پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے آ جائیں. برکت اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہم کو دعا سکھائی کہ برکت کی دعا دو، برکت کی دعا دو. یہ سکھایا ہمیں کہ برکت کی دعا دو. اب کوئی ہم نے گاڑی خریدی اور دوسرے کو کہا بھائی ہم نے گاڑی خریدی، وہ کہہ رہا ہے مبارک ہو. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، مبارک ہو. ارے مبارک ہونے کا مطلب اللہ برکت عطا فرمائے. گاڑی کی برکت یہ ہے کہ اللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت کرے، اللہ ناگہانی آفات سے حفاظت کرے. بھائی ہم نے مکان خریدا تو دوست کہتا ہے مبارک ہو، بہت اچھا. مبارک کا معنی اللہ برکت دے. اور گھر کی برکت یہ ہے کہ اللہ سکون نصیب کرے، عافیت سے رہنا نصیب کرے. یہ گھر کی برکت ہے. اگر نکاح کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لکما، اللہ تم دونوں کو برکت دے. برکت کا مطلب نکاح کے موقع پر یہ ہوتا ہے تم دونوں میں اللہ محبت دے اور اولاد صالح عطا کرے. ہر اعتبار سے برکت علیحدہ ہوتی ہے. کوئی تاجر ہے، اس نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ اسے کہو اللہ برکت دے، مبارک فرمائے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ تیری دکان کو اور چلائیں اور حلال کی روزی عطا فرمائیں. تو ہر چیز کے اعتبار سے برکت کے الگ الگ معنی ہیں. تو برکت کا معنی بہت زیادہ پیسوں کا آ جانا نہیں. برکت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون آ جائے، انسان کو عافیت نصیب ہو جائے، اور قلیل مال میں تھوڑے مال میں بہت زیادہ کام ہو جائے. اسے برکت کہا جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پیاری دعا ہے جو ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، اللہ مبارک فرمائے، اللہ برکت دے. لیکن نہ دعا دینے والا جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور نہ دعا لینے والا جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. بس ایسے ہی سن کر اس کو ہواؤں میں اڑا دیتا ہے. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی ایسے حالات ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کا طریقہ بتایا. اس میں یہ فرمایا کہ اگر خیر خواہی کرو گے اور عیب بیان کرو گے اور دھوکہ نہیں دو گے تو اللہ برکت عطا کرے گا. برکت کا معنی لاکھوں روپے نہیں، برکت کا معنی انکم آمدنی تھوڑی ہوگی لیکن اللہ اس میں سکون عطا کرے گا. یہ مطلب ہے اس کا. جب ہماری شریعت نے یہ بیان کیا کہ دھوکہ نہ دو، شریعت نے یہ بیان کیا عیب نہ چھپاؤ، شریعت نے یہ بیان کیا کہ اگر تم نے آپس میں کوئی کاروبار کیا تو صاف ستھرا کاروبار کرو. تو آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسائل سب مسجد میں رکھو یار، مارکیٹ میں کیا لے کر آ گئے. آج بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل مسجد کی حد تک رکھو،
ہاں مسجد میں خوب دیندار بن کر کے کھڑے رہو اور خوب جھومو اور خوب قرآن پڑھو اور خوب وہاں کر لو. ارے یار مارکیٹ میں تو جو ہے ہوا کے رخ پر چلنا چاہیے. یہ یہاں بھی تم مسائل لے کر کے آ گئے. یہ وہی بات ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی اور یہ کہا تھا او نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مال میں جو چاہے کریں، تو کون ہے جو ہمیں اپنے مال میں روکنے والا آ گیا. آج کچھ اسی طرح کی ذہنیت ہو گئی ہے. یہ وہی جواب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی کافر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا تھا. میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ نے ہمیں تجارت کرنے کا حکم دیا اور ہم اپنے مال کے اعتبار سے تجارت کریں گے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری تجارت اس طرح ہو کہ تمہیں حلال ملے اور کسی کو نقصان نہ ہو. دو شرطیں، تمہیں حلال ملے اور دوسروں کو نقصان نہ ہو. اگر یہ بات ہے تو اس صورت میں تجارت کامیاب ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں حرام حلال کی تمیز نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جس دور کے اندر یہ پرواہ نہیں کریں گی کہ من الحلال او من الحرام، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس صرف اپنے پیٹ کو اپنے گھر کو پالنے کی کوشش کرے گا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی شعیب کو یہی کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اور پھر مذاق کے طور پر کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، بہت حلیم اور بردبار اور آپ تو بہت عقل مند لگتے ہو. یہ حقیقت میں تعریف نہیں کر رہے تھے، یہ حضرت کو مذاقاً کہہ رہے تھے. جیسے آج کل کسی بیچارے غریب کو جو عبادت بہت کرتا ہو ہم مذاق کے طور پر کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے صوفی صاحب بنے ہوئے. یہ ہم صوفی صاحب نہیں کہہ رہے ان کو، بلکہ ان کی مذاق اڑا رہے. اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مذاق اڑائی. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بیان فرمائی اور بڑی نشانیاں بھی بیان فرمائی. چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ بہت ساری روایتوں میں آپ نے بیان کی ہے. مثلا ایک نشانی حدیث جبریل میں جب جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو یہ پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جبریل تم کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں معلوم. ہاں البتہ مجھے نشانی بتائی گئی. حضرت فرماتے ہیں مجھے نشانی بتائی گئی. وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا. اس کے بہت سارے مطلب ہے، اس میں ایک مطلب یہ ہے، ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے کہ آقا اور سیٹھ اپنی باندی اپنی نوکرانی کو جنے گا. نوکرانی جو ہے وہ ماں جو ہے اپنے سیٹھ کو جنے گی. ان تلد الامۃ، نوکرانی اور باندی جو ہے وہ اپنے سیٹھ کو جنے گی، یعنی اس سے پیدا ہونے والا بچہ یہ اس کا سیٹھ ہوگا. بہت سارے اس کے مطالب ہیں. اس میں ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ حضور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زمانہ بدلے گا اور ایسا بدلے گا کہ ماں نوکرانی بنے گی اور بیٹا سیٹھ بنے گا. ماں نوکرانی بنے گی اور بیٹا سیٹھ بنے گا. آج وہ زمانہ آ گیا جو حضرت نے کہا ہے کہ ماں نوکرانی اور بچہ جو ہے وہ سیٹھ بنے گا، اس لیے کہ بچہ ماں پر حکم کرے گا تو ماں نوکرانی ہو گئی، ماں سے کام لے گا. بیوی کو آرام کرائے گا اور ماں کے پاس کام کرائے گا. ماں کھانا پکا کر کھلا رہی ہے اور بیوی آرام سے سوئی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب نے نشانی بیان کی. ایک نشانی یہ بیان کی نبی علیہ السلام نے کہ دنیا کی ذلیل قوم بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جائے گی. آج دیکھ لیجیے، ذلیل قوم بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے گی اور بڑے بڑے بنگلے بنائے گی. ایک نشانی یہ بیان کی نبی علیہ السلام نے کہ لوگ وقف کی پراپرٹی کو اپنی ملکیت سمجھیں گے. آج یہ دور آ گیا کہ وقف کی ملکیت کو اپنی پراپرٹی سمجھی جانے لگی. آپ نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ گانا عام ہو جائے گا. آج دیکھ لو گانا عام ہو گیا، ہر جوان کے کان میں ایئر فون پڑا ہوا ہے اور وہ گانا ہر وقت سن رہا ہے. گانا عام ہو جائے گا. ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مسجد میں شور ہوگا اور لوگ اپنے باہر کے جگروں کو مسجد میں لائیں گے. آج یہی حال ہو گیا ہے کہ باہر کے جگروں کو لوگ مسجد میں لا رہے.
ایک نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، شراب عام ہو جائے گی، آج شراب عام ہو گئی۔ ایک نشانی حضرت نے یہ بیان فرمائی، یہ ترمذی شریف میں پوری روایت ہے۔ ایک نشانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اقومہ وابوہ وادنا صدیقہ، باپ کو لات مارے گا، ماں کو دھکا دے گا اور دوستوں سے محبت کرے گا۔ آج یہ نشانی ظاہر ہو گئی کہ لوگ ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں اور دوستوں سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں جو اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں۔ کچھ بڑی نشانیاں بتائی، ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی تو یہ بتائی کہ مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اس امت میں پیدا ہوں گے اور ان کا ظہور ہوگا مکۃ المکرمہ میں طواف کے درمیان، اور پہلے خواص لوگ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے اور وہ سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، میرے نام پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نام پر اس کا نام ہوگا محمد، اور اس کی شباہت اور شکل حضرت فرماتے ہیں کہ میری شباہت پر ہوگی، اور آپ نے فرمایا وہ میری نسل سے ہوگا، وہ میری نسل سے ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی نشانی تو یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوسری ایک بڑی نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ مہدی علیہ السلام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد پر، دمشق کی جامع مسجد پر، اور حضرت فرشتوں کے ذریعے سے اتریں گے منارے پر، اور منارے کے ذریعے سے سیڑھیوں سے اتریں گے، اور عصر کا وقت ہوگا، اور مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھاؤ، امامکم منکم، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ اور پھر اسی زمانے کے اندر عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال کا خروج ہوگا، جو یہ بھی روایت میں، اور دجال پیدا ہو چکا ہے۔ دجال جو ہے وہ دنیا میں اس وقت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت پیدا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھی، بخاری مسلم شریف میں بہت طویل روایت ہے۔ تمیم داری عیسائیت کے دور کا اپنا واقعہ ایمان لانے کے بعد بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں سمندر سے سفر کر رہا تھا، اور اس زمانے میں بادبانی کشتیاں چلتی تھی، ہوا والی، پردے والی۔ فرمایا ہوا کا رخ بدل گیا، اس زمانے میں کوئی مشینری کشتیاں تو تھی نہیں، تو کبھی کبھی تیز ہوا کا رخ بدل جاتا تھا تو کشتی بجائے یوں جانے کی پلٹ جاتی تھی۔ کہا میں اپنے منزل کے بجائے جب کشتی کا رخ پلٹ گیا تو میری کشتی کسی اور جگہ جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں جب میں کنارے پر اترا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے بڑے بال والی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کو جساسہ کہا جاتا تھا، اسی لیے حدیث شریف کو حدیث جساسہ کہا گیا، مسلم شریف میں پوری روایت موجود ہے۔ اس عورت نے ساری باتیں کی تمیم داری سے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نوکرانی ہوں، خادمہ ہوں، اور میرے آقا یہاں ہے، آپ کو ملنا ہے میرے آقا سے؟ تو کہا مجھے ملنا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے گئی تو ایک بہت بڑا مکان تھا، اور اس مکان میں موتی موتی زنجیروں کے اندر ایک انسان بندھا ہوا تھا، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کی گردن بندھا ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، اور اس کے بعد کہا کہ محمد آ گیا؟ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی آ گیا، چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا گیا؟ تو کہا میرے نکلنے کا وقت آ گیا۔ کہا تو کون ہے؟ تو کہا میں دجال ہوں۔ کہا کہ میری نشانی یہ ہے نکلنے کی کہ محمد کی امت میں میں نکلوں گا، تو اب محمد کی آمد چونکہ ہو چکی ہے اس لیے اب میرے نکلنے کا وقت آ گیا۔ تمیم داری اس کے بعد جب مدینۃ المنورہ پہنچے،
اور جب اسلام قبول کیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت میں نے اس طرح دیکھا، تو حضرت ہنسے اور حضرت نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تم کو کہتا تھا یقین نہیں آتا تھا دجال کے بیان پر، لو سن لو تمیم داری خود دیکھ کر آیا۔ میں جب تمہیں کہتا تھا ان کے حالات تو تمہیں یقین نہیں آتا تھا، یہ تمیم خود ہی دیکھ کر آ گیا۔ تو دجال پیدا ہو چکا ہے اور ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، دجال سے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی جیسا نبی پناہ مانگتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے گا اور اس کو روزانہ ورد کرے گا، اگر دجال نکل آیا تو اللہ ان آیتوں کی برکت سے دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ علماء نے اس حدیث شریف کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب سورہ بقرہ کی یہ آیات اتنے بڑے دجال کے فتنے سے محفوظ کر سکتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے جو نکل رہے ہیں، اگر روزانہ سورہ بقرہ کی ان 10 آیات کو پڑھنے کا معمول رہے گا تو تعالیٰ جل شانہ چھوٹے فتنوں سے بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر میں آج ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، اس تفسیر میں بہت عجیب و غریب ایک بات لکھی۔ فرمایا رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب میں بہت ارادہ کرتا ہوں تہجد میں اٹھنے کا، لیکن اٹھ نہیں پاتا، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں اٹھنے کا۔ روایت میں ہے کہ جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من جو شروع ہوتا ہے آخری رکوع، روزانہ رات کو اس کو پڑھ کر سو گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دنیا کا کوئی مشغلہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ پھر یعنی جب نیند آنے لگے اور بستر پر پہنچ جاؤ تو اس رکوع کو پڑھ لو اور یہ نیت کرو کہ اتنے وقت میں مجھے اٹھنا ہے۔ وہاں لکھا ہے روایت میں کہ اگر آپ نے اس رکوع کو پڑھنے کے موقع پر یہ نیت کی کہ اللہ رات میں جو وہ گھڑی ہوگی جس میں تو دعا کو قبول کرتا ہے اس گھڑی میں مجھے اٹھا دینا، تو لکھا ہے کہ اللہ اسی گھڑی پر تمہاری آنکھ کو کھول دے گا۔ تو بھئی کتنی بڑی بات ہو گئی کہ جب ہمیں اپنی ذات کے لیے دعا کرنا ہے اور وہ گھڑی کی تلاش ہمیں کرنا ہے تو اس رکوع کو رات میں پڑھ کر کے سو جاؤ، چاہے اندر دیکھ کر پڑھ لو، چاہے زبانی یاد کر لو۔ اب حسب الذین کفروا ان یتخذوا سے لے کر بہت مختصر رکوع ہے، یا تو اس کو یاد کر لو یا تو پھر یہ ہے کہ اندر دیکھ کر پڑھ لو، اور بالکل اخیر میں جب سونے کا وقت ہو جائے اور یہ نیت کر لو کہ اللہ رات میں قبولیت دعا کا جو وقت ہوگا تو اس پر میری آنکھوں کو کھول دینا، تو اس رکوع کی برکت سے اللہ اسی وقت تمہاری آنکھ کو کھول دے گا۔ تو وہ ساعت جب تمہیں مل جائے گی، وہ گھڑی جب تمہیں مل جائے گی، وہ ٹائم جب تمہیں مل جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا کہ اس میں پھر آپ جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یقیناً قبول کرے گا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہت زبردست فضیلت ہے۔ بہرحال دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دجال کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد کر کے یا سیاد کر کے ایک بچہ تھا، یہودی کا لڑکا تھا، اس کی شکل بڑی عجیب و غریب تھی، اس کی حیتیں بڑی عجیب و غریب تھے۔ وہ کبھی موٹا ہوتا تھا تو اتنا ہو جاتا تھا، کبھی دبلا ہوتا تھا تو اتنا ہو جاتا تھا، لیکن نابالغ بچہ تھا ابھی۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابتداءً اسی کو دجال سمجھ لیا تھا، تو حضرت ایک مرتبہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا، وہ کھیل رہا تھا، اسے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ مدینے میں ہے۔ حضرت نے فرمایا
کہ میں ایمان لایا اللہ کے تمام انبیاء پر، اس کو نبی نہیں کہا، اس لیے کہ نبیوں میں ہے تو ایمان، نبیوں میں نہیں ہے تو ایمان نہیں، سیدھا سا مسئلہ ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم تو امیوں کے رسول ہو۔ امیوں کا مطلب عرب امی تھے، ان پڑھ تھے، کہ تم ان کے رسول ہو، اور ہم تو یہودی، ہم اہل کتاب ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے آپ ہمارے نبی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا۔ تو وہ کہنے لگا دکھ۔ اچھا، اس سے پوچھا کہ تیرے پاس خبریں کیسے آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا سچی جھوٹی سب خبریں آتی ہے، اس لیے کہ شیاطین میرے پاس ہے جو مجھے خبریں لا کر دیتے ہیں۔ حضرت فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا دکھ۔ تو حضرت فرمایا اکسا، دور ہو، جھوٹ بولا تو، یعنی تجھے پتہ نہیں چلا۔ حضرت نے اپنے دل میں مراد لیا تھا سورہ دخان کو، سورہ دخان، اور سورہ دخان میں قیامت کی نشانیاں ہیں اور دجال کی بھی گفتگو ہے، تو حضرت نے سورہ دخان مراد لی تھی، لیکن اس کے شیطان وہاں تک پہنچ نہیں سکا، اس لیے دخان کے بجائے دکھ کہہ دیا اس نے۔ ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت چلے اس کی تحقیق کے لیے کہ یہ ہے کون، بلکہ شروع میں عبداللہ ابن عمر تو کہتے تھے کہ حضرت یہی دجال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے کہ حضرت یہی دجال ہے، مجھے حکم دیجیے میں اس کو ختم کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو عمر تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو یہ نابالغ بچہ ہے اور نابالغ کو اجازت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت اس کی تحقیق کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہ سویا ہوا تھا، اس کی ماں نے اس کو جگا دیا، یہ کچھ بربراہٹ کر رہا تھا، بول رہا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو جگا دیا، یا صاف قد جاء محمد، اے صاف، اے بیٹے اٹھ، محمد آیا۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو سوتی رہنے دیتی تو کچھ حقیقت کھلتی کہ یہ ہے کیا، جب بول رہا تھا نا، بربرا رہا تھا نیند کے اندر، تو کچھ حقیقت کھلتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ یہودی کا بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد یا سیاد تھا، بعضوں نے اس کا نام صاف کہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہے دجال نہیں، لیکن یہ مسئلہ مسلم ہے کہ یہ جو دجال ہے جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے وہ حقیقت میں یہودی ہے، وہ مسلک مذہب یہودیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں حدیث شریف میں حضرت ربیع ابن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سر رسول کہے جاتے ہیں، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے ہیں، میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آپ نے دجال کے سلسلے میں سنی ہو تو سناؤ۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دجال جب نکلے گا تو صورت میں اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، اور وہ سب کو اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کی دعوت دے گا کہ میں رب ہوں، مجھے مانو، میں اللہ ہوں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بھیڑ جمع ہوگی اور اس میں ایک آدمی آئے گا اور یوں کہے گا کہ تو ہی دجال ہے، میرے نبی نے جو بتایا وہ تو ہی ہے۔ تو وہ اس آدمی کو پکڑے گا اور اس کو بیچ سے کاٹے گا، صحیح ترین روایت، وہ بیچ سے کاٹے گا اور 2 ٹکڑے کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا پھر اس کو زندہ کر دو، لوگ کہیں گے کر دو، تو پھر یہ جوائنٹ کرے گا، جوڑے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی کھڑے ہو کر کہے گا کہ پہلے تو میں نے سن رکھا تھا کہ تو دجال ہے، اب تو میری نظروں سے ثابت ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جن کو ذبح کرے گا، کاٹے گا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، یا اس زمانے کا کوئی بزرگ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آگ اور پانی لے کر کے چلے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگی،
اور اس وقت پانی کی شدید ضرورت ہوگی، لوگوں کو قحط پڑے گا، پانی کی ضرورت ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ وہ یہ کہے گا کہ مجھے رب مان لو تو یہ پانی ہے، جنت ہے، میں اس میں تمہیں لے جاؤں گا، اور اگر مجھے رب نہیں مانو گے تو یہ آگ ہے، جہنم میں، اس میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو، حضرت فرماتے ہیں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، وہ جس کو پانی بتاتا ہے وہی آگ ہے، اور وہ جس کو آگ بتاتا ہے وہ پانی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہمیں پانی نظر آ رہا ہے، یہ آگ نظر آ رہی ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ جو آگ ہے وہ پانی ہے، اور جو پانی ہے وہ آگ ہے۔ اس کا جواب محدثین نے دیا کہ وہ اس وقت نظر بندی کرے گا، اور نظر بندی کی بنیاد پر ہم کو یہ نظر آئے گا کہ پانی آگ ہے اور آگ پانی ہے، جس کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے مسمورزم۔ مسمورزم جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی اندھیرے میں یوں کہہ دوں لائٹ بند کر کے کہ اس مسجد میں منبر کے قریب 2 جن بیٹھے ہیں، میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں، تو اس کی بنیاد پر آپ کے دل پر ایک اثر پڑے گا، کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، لیکن انسان کا دماغ جو ہے نا وہ اس بات کو جب قبول کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں حقیقت سمجھ لے گا، پھر وہ رسی کو بھی صاف سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مسمورزم۔ تو وہ حقیقت میں مسمورزم ہوگا کہ وہ پانی کو آگ بتائے گا اور آگ کو پانی بتائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے تمہارے ایمان کا اس وقت امتحان ہوگا، جو کچے ایمان کے لوگ ہوں گے وہ چلے جائیں گے، اور جو مضبوط ایمان کے لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نشانیاں بیان کر کے گئے، لیکن پھر بھی عقل کے مارے جو ہوں گے وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ کیا نشانی بیان کی؟ اس کی نشانی یہ بیان کی کہ یہاں لکھا ہوا ہوگا اس کی پیشانی پر کاف فا را، یعنی کافر، کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ حصہ جو ہے یہ کھڈا نہیں ہوگا اور آنکھ بھی نہیں ہوگی، بالکل سیدھا ہوگا، اور یہ حصہ بھی اسی طرح ہوگا، اور یہ آنکھ ہوگی لیکن انگور کے گریپس کے دانے کی طرح یوں رکھ دی گئی ہوگی، یعنی اوپر ہوگی اس کی آنکھ۔ اسی لیے وہ جس کو کاٹے گا اور پھر زندہ کرے گا وہ کہے گا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ کہے گا کہ تو ایک آنکھ سے کانا ہے اور میرا رب کانا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ یہ پوری دنیا میں گھومے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ ہوا کی طرح دوڑے گا، اس کا حال بیان کیا حدیث میں، ہوا کی طرح دوڑے گا اور پوری دنیا میں آنن فانن۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے حبیب فرماتے مکے اور مدینے میں نہیں جا سکتا، اور اس وقت مدینے شریف کے چاروں طرف ایک دیوار ہوگی اور اس کا ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے پر اللہ کے ملائکہ کھڑے ہوں گے، اور یہ وہاں جا نہیں سکتا، اور اس کے نہ جانے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ شر محض ہے، سراسر شر اور برائی ہے، اور مدینہ شریف مسکن محمد الرسول اللہ ہے اور مدفن محمد الرسول اللہ ہے، جہاں میرے نبی آرام فرما ہو وہاں شریر اور خبیث نہیں جا سکتا ہے، اس لیے یہ مدینہ شریف اور مکہ شریف میں نہیں جا سکے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سفر کرتا ہوا چلے گا اور فلسطین کی طرف جائے گا، اور فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کو لد کہا جاتا ہے، مقام لد آج بھی ہے، جو لوگ فلسطین گئے ان کو پتا ہوگا مقام لد۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ختم ہوگا۔ یہ ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، اور اس وقت امت کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا اور امت بڑے حالات میں ہوگی۔ اسی لیے حضور نے مسیح دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ اس سے روزانہ اپنی دعاؤں میں پناہ مانگو۔ بہرحال اور بھی کچھ نشانیاں ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر ذکر کریں گے۔ اللہ جل شان ہو چھوٹے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور بڑے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔